بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے۔ والدین کا اولاد کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ ہے وہ تعلیم ہے، اور اولاد کا جو والدین پر سب سے بڑا حق ہے وہ بھی تعلیم ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلیم کے بارے میں ہمارے دین کے ذریعے ہمیں بہت سی اسباق دیے ہیں۔ اقرا سے آغاز ہونے والا یہ دین، یہ بھی یہی پیغام ہے کہ تعلیم ازحد ضروری ہے۔ ہر نوجوان جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ ایک منزل بناتا ہے، پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سے بھی آگے تعلیم حاصل کروں، اس سے بھی آگے تعلیم حاصل کروں۔ ہمارے معاشرے میں دو طرح کا نظام تعلیم ہے۔ ایک سکولز اور کالجز کے نام سے عصری علوم ہم ان کو کہتے ہیں، یونیورسٹیز میں لوگ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ایک نظام دینی مدارس کا ہے، وہاں پہ کچھ طلباء دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں میں بالخصوص اور عصری علوم میں بھی بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی تعلیم میں اور زیادہ آگے بڑھیں۔ بعض لوگ تو عصری علوم میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ آکسفورڈ میں جانا چاہتے ہیں، یورپ کی یونیورسٹیوں میں، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں جانا چاہتے ہیں، لیکن دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کا جو نظر ہوتی ہے وہ دیار حرمین پہ نظر ہوتی ہے۔ سعودی عرب کی جو یونیورسٹیز ہیں، جو تعلیمی ادارے ہیں، کالجز ہیں، ان پہ جانے کا ان کا بڑی خواہش ہوتی ہے۔ پاکستان کے بے شمار طلباء ہر سال جو ان کا کوٹہ ہوتا ہے اس کے مطابق داخلہ بھیجتے ہیں، داخلہ ملتا ہے، جاتے ہیں۔ بڑی خوش بختی ہوتی ہے ان لوگوں کی، ان طلباء کی، ان نوجوانوں کی جن کو وہاں پہ داخلہ مل جاتا ہے۔ پھر وہ جن کو مدینہ منورہ میں داخلہ ملتا ہے وہ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ جن کو مکہ مکرمہ میں داخلہ مل جاتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو بڑا اپنے پہ ناز کرتے ہیں، اللہ کا احسان سمجھتے ہیں۔ دیگر یونیورسٹیز میں بھی داخلہ مل جائے تو سرزمین حرمین تک پہنچنا ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آج کی اس پیغام اسپیشل میں ہمارے ساتھ وہی کچھ طلباء جو اس امت کا مستقبل ہیں، ہمارا اس قوم کا، پاکستان کا مستقبل ہیں، یعنی ایسے نوجوان جو دیار حرمین میں، سعودی عرب میں، مختلف یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اتفاق سے آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے ان کا تعارف آپ کو کروا دوں گا، اور پھر اس کے بعد ہم اس نظام تعلیم کے حوالے سے وہ وہاں پہ کیوں گئے، وہاں پہ کیا حاصل انہوں نے کیا، پاکستان میں کتنا پڑھا، اس طرح کے سوالات ہم ان سے کریں گے۔ بڑے عام فہم سے سادہ سی مجلس ہم کریں گے۔ تو میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے جناب اویس ادریس صاحب۔ آپ مدینہ یونیورسٹی میں، یعنی مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ کے نام سے جو ادارہ ہے، تعلیمی یونیورسٹی ہے، وہاں پر کلیت القرآن کے طالب علم ہیں۔ اویس صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب اعزاز الحق صاحب۔ اعزاز صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے وقت دیا، تشریف لائے۔ آپ جامعہ ملک سعود ریاض، یعنی جو سعودی دارالحکومت ہے ریاض، وہاں کی جو بڑی معروف یونیورسٹی ہے، وہاں پر آپ کلیہ شریعہ میں اصول تفسیر کے طالب علم ہیں۔ میرے بائیں جانب کلیہ شریعہ میں ایم فل کے طالب علم ہیں جامعہ ام القری مکہ مکرمہ سے۔ نام نامی ہے ان کا جناب محمد بن طارق صاحب۔ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے قاری احسان الرحمن کلیم صاحب۔ یہ ہماری جماعت کے بہت بڑے مبلغ اور بہت بڑے عالم دین مولانا قاری عبدالرحیم کلیم حفظہ اللہ تعالی، ان کے صاحبزادے بھی ہیں، اور آپ جامعۃ القصیم میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا، آپ ہمارے پاس آئے۔ آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے عموماً یعنی کہ جو طالب علم ہوتے ہیں نا، ان کی خواہش ہوتی ہے ان کی بڑی، ہم بھی مدینہ یونیورسٹی جائیں، تو چونکہ آپ مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں تو آپ سے ہی ہم آغاز کر لیتے ہیں۔ سوال ایک جامع سا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سبھی اس پر انشاءاللہ بات کر سکیں گے۔
یہ بتائیے کہ اچھا پہلے ہم نا یہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی زبان میں چھوٹا سا تعارف اپنا ہمیں بتائیں. آپ پاکستان میں کس شہر سے ہیں اور آپ پاکستان میں کس مدرسے سے پڑھ کے وہاں پہ پہنچے اور کیسے پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اویس ادریس بن قاری محمد ادریس عاصم ہے اور لاہور سے میرا تعلق ہے. میں نے اپنی دینی تعلیم جو ہے جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن سے مکمل کی اور اسی بیس پر میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ پہنچا. ماشاء اللہ. صحیح. آپ؟ میرا نام حافظ اعزاز الحق بن نعیم الحق نعیم رحمہ اللہ. گجرانوالہ سے میرا تعلق ہے. آپ تو ہمارے شہر کے ہوئے نا؟ جی جی بالکل آپ کے قریب ہی. جی جی ہم صاحب ہی ہوئے. اور جامعہ اسلامیہ سلفیہ مسجد مکرم ماڈل ٹاؤن سے میں نے پڑھا ہے. وہاں سے پھر آگے میرا داخلہ جامعہ ملک سعود ریاض میں ہوا تھا. ماشاء اللہ. جی آپ؟ میرا نام محمد بن طارق ہے. میاں چنو سے میرا تعلق ہے. صحیح. ایف ایس سی کے بعد میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں شریعہ اینڈ لاء کا اسٹوڈنٹ تھا تو میرا اسی سنہ میں داخلہ ہو گیا جامعہ ام القریٰ میں. صحیح. تو اب میں وہاں سے میں نے پہلے لینگویج کو مکمل کیا پھر بیچلر کیا اور اب میں ایم فل کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. اس کے ساتھ ساتھ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے عربک اور ایم اسلامک اسٹڈیز کو بھی مکمل کیا ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. قاری صاحب آپ؟ میرا نام احسان الرحیم ہے بن قاری عبدالرحیم کلیم. میں نے اپنے ادارہ مرکز التوحید ڈیرہ غازی خان میں پڑھا ہے اور وہاں سے میٹرک کی ہے. بعد میں میٹرک کے بعد میں نے مرکز التربیہ میں پڑھا ہے فیصل آباد حافظ محمد شریف صاحب کے پاس. اس کے بعد میرا داخلہ ہوا ہے اپنا ایم اے عربی میں بہاولپور یونیورسٹی میں. اس کے بعد میرا داخلہ ہوا جامعۃ القصیم میں تو میں نے وہ بہاولپور یونیورسٹی کو چھوڑ کر سعودی یونیورسٹی میں جانا پسند کیا. وہاں پسند کیا. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ کیا آپ کے دل میں خیال آیا پاکستان چھوڑ کے آپ چلے گئے وہاں؟ اگرچہ تعلیمی مقصد ہے لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی مقصد ہے وہاں جانے کا؟ نہیں جی، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. میرے والد صاحب 1402 میں متخرج ہوئے کلیۃ القرآن جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے. صحیح. تو جب میں قرات پڑھا تھا تو ان کی دلی خواہش تھی کہ میرا بیٹا بھی کوئی وہاں جائے پڑھنے کے لیے. تو ان کی دعاؤں کا نتیجہ الحمدللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے قبول کیا جامعہ اسلامیہ کے اندر. وہاں پر جا کے سب سے پہلے لینگویج کورس کیا. اس کے بعد پھر مجھے کلیہ کے اندر داخلہ نہیں مل رہا تھا کیونکہ میرا ثانویہ کی بیس پر داخلہ ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ثانویہ میں جائیں گے. تو میں نے ابا جی سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ وہاں پر دوبارہ ثانویہ پڑھیں. تو پھر الحمدللہ میں نے وہاں پر ثانویہ مکمل کیا. اب میں کلیۃ القرآن کے اندر ہوں. صحیح. آپ کے سعودی عرب جانے میں کیا چیز شوق تھا آپ کا یا آپ کے والدین کا یا آپ کے دوستوں کے ساتھ کوئی گپ شپ لگ گئی کوئی جانا ہے وہاں پہ؟ کیسے آپ وہاں پہ گئے؟ پہلی چیز تو حرمین سے محبت کہ وہاں جانے سے حج اور عمرے کی کافی ساری آسانی ہو جاتی ہے، سعادت مل جاتی ہے. ماشاءاللہ. دوسرا یہاں پاکستانی جامعات میں جو درس نظامی کے نام سے تعلیم ہے اس میں ہمیں تقریباً سارے علوم پڑھا دیے جاتے ہیں. اصول حدیث اصول فقہ. صحیح. لیکن یہاں پہ اسپیشلائزیشن نہیں ہے ٹھیک یہاں کے جامعات میں. تو سعودی جامعات یہ آفر کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی ایک فن میں آ کے اسپیشلائزیشن کر لیں. اچھا ماشاءاللہ. اس غرض سے پھر میں وہاں اللہ تعالیٰ نے واسطہ. قاری احسان صاحب آپ کیسے شوق پیدا ہوا آپ کو؟ آپ نے بتایا کہ میں بہاولپور یونیورسٹی چھوڑ کے وہاں چلا گیا. جی مجھے سب سے پہلے تو مجھ سے پہلے مرکز سے ہمارے ادارہ سے مرکز توحید ڈیرہ غازی خان سے میرے کزن بھائی عبدالقیوم عبدالستار صاحب کا ایڈمیشن ہوا. تو ان کی بیس پہ جب میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ان کا داخلہ ہوا ہے اور ابو جی سے یہ حسرت سی کہ میرا بھی اسی طرح داخلہ ہو جائے. اچھا. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. ان کے بعد انہوں نے مجھے حافظ محمد شریف صاحب کے پاس بھیجا اور اس کے بھیجنے کے بعد وہیں سے ہی انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور وہاں پہ کافی دوستوں کے داخلے بھی مدینہ میں ہوتے رہے. ہم نے بھی مدینہ میں بھی بھیجا تھا اور اسی سال میں جامعۃ القصیم میں بھی بھیجا تھا. اچھا. تو جامعۃ القصیم میں تقریباً 6 ماہ میں ہمارا داخلہ قبول ہوا ہے. صحیح. ہاں جی. اچھا محمد صاحب آپ کیسے؟ ایک تو میرے والدین کا یہ شوق تھا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ دینی علوم پڑھے. صحیح. اور اگر یہ موقع دیار حرم میں مل جائے تو کیا ہی بات ہے.
صحیح. تو ہم بالکل چھوٹی عمر میں حج پہ گئے تھے. اچھا. تو وہاں بیت اللہ کو اس کی رونق کو دیکھ کے اور کیا بات. روضہ رسول کو اور مسجد نبوی کی بہاریں دیکھ کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ اللہ اچھا. ہمیں بھی یہاں بلا لے. ماشاء اللہ. تو بہت دعائیں بھی کی اور پھر جب میٹرک کیا تو اپنے ڈاکومنٹ وغیرہ جمع کروائے. صحیح. تو ابھی بس ادھر شریعہ اینڈ لا کا سٹارٹ ہی تھا تو اللہ نے وہاں موقع دے دیا. صحیح. تو پھر وہاں چلے گئے. چلے ماشاء اللہ. اچھا یہ تو آپ کا ابتدائی تھوڑا تھوڑا تعارف ہو گیا, ہمارے ناظرین یقیناً ان کی دلچسپی کا باعث ہوگا. آپ ظاہر ہے زندگی کا 2 سال 3 سال 4 سال آپ گزار چکے ہوں گے, زیادہ بھی گزار چکے ہوں گے وہاں پہ. پہلے وہاں کی زبان سیکھی ہوگی, پھر آگے ظاہر ہے وہ ان کا معاملات چلتا ہے. تو اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ سعودی جامعات اور پاکستانی جامعات کی جو نظام تعلیم ہے, اس کے ایک تقابلی سے جائزہ آپ کی نظر میں آپ نے, یعنی یہاں سے آپ پڑھ کے گئے وہاں پہ جا کے پڑھ رہے ہیں, تو لازمی ہمارا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک پورا سیٹ بن گیا ہوگا. اس وقت آپ کی سوچ میں یہ میچورٹی آ گئی ہوگی کہ آپ لوگ اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں دونوں جامعات میں, دونوں ممالک کے جامعات میں نظام تعلیم میں کیا اس کا تقابل آپ کرتے ہیں؟ جیسے اعزاز بھائی نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ کیا اس کا نام ہے, جب یہاں پر ہماری بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے اس کے بعد وہاں ہم جاتے ہیں تو اچھا ماحول ملتا ہے, یعنی کسی ایک سبجیکٹ میں آپ اسپیشلائزیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. صحیح. تو اس کا پھر یہ ہے کہ آپ یہاں پر حدیث, اصول فقہ, اصول حدیث, قرات ہر چیز پڑھ کے جاتے ہیں, مگر وہاں جا کر آپ کسی ایک چیز میں اچھے طریقے سے تیار ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل صحیح. تو یہی مقصد ہے کہ ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انسان جب وہاں جاتا ہے تو ایک 2 سالہ جو لینگویج کورس ہوتا ہے اس کے اندر اپنا مائنڈ سیٹ تیار کر لیتا ہے کہ میں نے کس کلیے کے اندر جانا ہے. ٹھیک. تو اس کے اندر پھر انسان کو بہت زیادہ فائدہ. اعزاز صاحب آپ نے کوئی اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کی سوچ میں ہے کہ وہاں کا کیا آپ نے فرق محسوس کیا دونوں نظام تعلیم میں؟ بالکل. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ. صحیح. دیگر ممالک سے آئے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ جب اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں, کوئی فقہ حنبلی کا ہے, کوئی فقہ شافعی کا ہے. صحیح. تو جب ان سے ہماری گفتگو ہوتی ہے تو پھر ان فقہا کی باتوں کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا آپ کے تجربات کیا ہیں اس حوالے سے؟ جی میرا تجربہ یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستانی جو مدارس ہیں اور جو بھی ادارے دین کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. صحیح. تو سعودی عرب کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ بہت سارا وسائل دیے ہوئے ہیں اور حرمین کی وجہ سے وہاں پہ اللہ کی خاص رحمت اور برکت ہے, بڑے بڑے شیوخ علماء ہیں. تو جو چیزیں میں نے وہاں پہ محسوس کی ہیں جن کی یہاں پہ کچھ کمی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہاں پر ہمیں ایسے شیوخ میسر ہوتے ہیں جو کہ انفرادی طور پر کچھ کتابیں اپنی اپنی مساجد کے اندر پڑھاتے ہیں. ٹھیک. عصر کے بعد مغرب کے بعد اس کو حلقات کہتے ہیں. آپ وہاں بھی جاتے ہیں؟ جی, اور حرم کے اندر بھی حلقات ہوتے ہیں لگے ہوئے. بالکل. تو مختلف ہیں, کوئی حدیث پڑھا رہے ہیں, کوئی فقہ پڑھا رہے ہیں, کوئی صرف اور نحو پڑھا رہے ہیں. ٹھیک. تو طلبۃ العلم کو, یہ اور ہمارے یہاں پاکستان میں نہیں ہے ایسا؟ ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں کے کوئی شیوخ جو ہے ان کا کوئی خاص حلقہ ہو جس سے طلبہ بھی اور عام لوگ بھی مستفید ہوں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں عموماً نہیں ہے جی, لیکن خصوصاً نہیں ہے, عموماً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خاص کو واقعہ ایسا مل جاتا ہوگا. بالکل. صحیح. پھر وہاں جو مشائخ ہیں وہ ماشاءاللہ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت ان کا جو ہے منوسیت ہے. صحیح. وہ خود بھی اس کو اچھے سے استعمال کرتے ہیں. بڑے بڑے علماء, ان کی اپنی ویب سائٹس ہیں, آپ ان سے فتویٰ طلب کر سکتے ہیں. ان کی ساری ریکارڈنگز, ان کے خطبے, ان کے ساری کتب جو ہیں وہاں پہ آپ کو میسر ہو سکتی ہیں. صحیح. صحیح. بالکل صحیح. تو احسان صاحب آپ تو خود ایک, جیسے آپ بتا رہے ہیں آپ کے والد گرامی کا ایک ادارہ ہے, وہاں پہ لائبریری بھی ہوگی, وہاں پہ اساتذہ بھی ہیں, وہ سارے معاملات ہیں. تو آپ نے وہاں جا کے یہاں, یعنی اب آپ جو بھی بات کریں گے ظاہر ہے آپ کا اپنی ادارہ بھی اپنی نظر میں ہوگا آپ کی, تو آپ کیا تقابل کرتے ہیں دونوں کا؟ وہاں کیا فرق محسوس ہوا جو یہاں پہ نہیں تھا؟ فرق تو واضح ہے. جس طرح کہ پاکستانی مدارس میں جو اصل عربی تعلیم ہے, جو دین جو ہے عربی میں ہے, عربی تعلیم جو ہے عربی لغہ, عربی زبان وہ ادھر کم ہے. ٹھیک. یہاں پہ عام مدارس میں یعنی ہماری اپنی زبانوں میں ہوتے ہیں, جو تدریس ہوتی ہے, ٹیچنگ, اور اس کا سب انداز یہیں پہ اپنی زبانوں میں ہوتا ہے.
وہاں پہ سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کو ایک قرآن کی زبان اور جنت کی زبان اور یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، اور سب سے زیادہ دیکھیں عرب میں سعودیہ کو فضیلت ہے حرمین کی وجہ سے، تو اسی لیے ہم جب دین کے لیے جاتے ہیں تو اس اصل مرکز کی طرف ہم لوٹ جاتے ہیں۔ بالکل ہاں جی، اصل مرکز کی آپ طرف۔ کا خیال ہے کہ یہاں پر تراجم کے ذریعے علم ملتا ہے، ملتا وہی علم ہے، وہاں پہ اصل زبان یہاں پہ بھی کبار علماء نکلے ہیں جنہوں نے سعودی یونیورسٹی سے نہیں استفادہ کیا، جن میں حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، حافظ محمد محدث گوندلوی رحمہ اللہ، یعنی اور بھی کبار علماء ہیں جن سے خود عرب علماء بھی مشتاق رہتے ہیں کہ ہم آئیں گے، ہم ان کے پاس آئیں، ان سے اجازت و روایہ لیں۔ صحیح۔ اچھا، ہم بات ہو رہی ہے نظام تعلیم کا تقابلی جائزہ اور خصوصیات کی۔ اس وقت ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ سعودی عرب سے جب آپ فارغ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر واپس آ کے آپ کے ذہن میں، آپ طلباء ہیں وہاں کے پڑھنے والے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے کہ آپ واپس آ کے پاکستان کے مدارس میں بھی وہی، جیسے آپ نے جدید ٹیکنالوجی کی بات کی، وہاں کے مشائخ اس سے استفادہ کرتے ہیں اور یہاں کے مشائخ جو ہے نا وہ اس کو نہیں جانتے، اتنا زیادہ اس پر نہیں توجہ نہیں ہے ان کی، وہ کتابیں پڑھتے ہیں اور اس پر وہ کرتے ہیں۔ تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سکیچ ہے کہ آپ واپس آ گئے تو پھر یہ نظام جو وہاں پہ نظام ہے، یہاں ہمارے مدارس کے اندر آپ اس نظام کو لائیں گے؟ کوئی ایسی سوچ آپ کے ذہن میں ہے؟ کوشش انسان کرے تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے، جو انسان محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی محنت، یعنی ابھی آپ کے ذہن میں ایسا آئیڈیا کوئی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے؟ اچھا، یہاں پہ نا یہ سوال میں کرنا چاہوں گا، آپ سے کچھ لینا چاہتا ہوں، وقت ہے بریک کا۔ ناظرین اکرام، یہ طلباء ہیں سعودی عرب کی جامعات کے، اور یہ فخر ہے ہمارے پاکستانی قوم کا، ہمارے مدارس سے پڑھ کے یہ نکلے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں۔ وقت بریک کا، تھوڑی دیر کے بعد آتے ہیں، سلسلہ کلام ان سے جاری رہے گا، کچھ اور سوال بھی کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پیغام اسپیشل پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ وقفے سے پہلے ہم اپنے ان قابل فخر نوجوانوں سے بات کر رہے تھے جو یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اب دیار غیر میں، دیار حرمین میں اس وطن کا نام روشن کر رہے ہیں، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، پاکستانی اساتذہ کا نام روشن کر رہے ہیں، پاکستانی جامعات کو متعارف کروا رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسے اعلیٰ پائے کے دینی ادارے موجود ہیں جہاں سے پڑھنے والے پھر تخصص کے لیے اور اسپیشلائزیشن کے لیے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جو ہے نا وہ جاتے ہیں۔ تو چونکہ طلباء ہیں اور ان کا بھی مستقبل کے پلاننگ کچھ نے کر لی ہوتی ہے، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کی تعلیم ابھی درمیان میں ہوتی ہے، تو میں وقفے سے پہلے ان سے سوال کر رہا تھا کہ آپ کا آئیڈیا کیا ہے واپس آ کے جو ہے نا وہ وہیں پہ رہنا ہے یا واپس آ کے آپ اس کے لیے کچھ کریں گے؟ اعجاز الحق صاحب، آپ یہ فرمائیے، آپ کے والد محترم بھی وہاں سے ہی پڑھ کے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، آپ نے ظاہر ہے ان کو دیکھا بھی، پڑھا بھی، ان کو سنا بھی، اور آپ نے بہت کچھ ان سے سیکھا بھی، تو آپ نے کچھ ذہن بنایا کہ میں واپس آنا چاہتے ہیں یا وہیں پہ آپ کا ارادہ ہے کہ وہیں پہ آپ رہ جائیں؟ کیا آپ کا مستقبل کی پلاننگ ہے آپ کے اس حوالے سے؟ نہیں، وہاں رہنے کا تو فی الحال کوئی پلان نہیں ہے۔ اچھا، ہمیں اپنے ملک میں واپس آنا چاہیے، یہاں آ کے کام کرنا چاہیے۔ صحیح، ادھر ضرورت بھی ہے کام کرنے کی، اور اپنے وطن سے محبت کا تقاضا بھی ہے کہ انسان واپس آ کر اپنے ملک کو فائدہ دے۔ ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ فی الحال تو یہی پروگرام۔ نہیں تو آپ کے ذہن میں کوئی ہے یہ ایسا آئیڈیا کہ واپس آ کے آپ جو جامعات ہیں ان میں کچھ تبدیلی، ان کے نظام تعلیم میں تبدیلی کی خواہش مند ہوں، یا آپ کوئی ایک تھیسس آپ لکھیں کہ ہمارے پاکستان کے جامعات میں یہ ہونا چاہیے؟ کوئی ایسی سوچ اور فکر آپ کے ذہن میں؟ تبدیلی کا ایک آسان سا راستہ یا آسان سا طریقہ تو یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ واپس آ کر ان جامعات میں ہمیں تدریس کا کوئی موقع دیتا ہے تو یقیناً ہم جو وہاں سے سیکھ کر آئے ہیں، اپنے اساتذہ کو، پروفیسرز کو جیسے دیکھا ہے ویسے ہی اگر ہم کریں گے تو ہمارے جو طالب علم ہوں گے وہ یقیناً ہمیں فالو کریں گے۔ ٹھیک، تو اس طریقے سے اچھا، آپ کا محمد صاحب، آپ کا کیا اس بارے میں ہے معاملہ کو ذہن آپ کا؟ جی، میرا نظریہ یہ ہے کہ انسان تو سیکھتا تو ساری عمر ہی ہے، صحیح، لیکن اگر کچھ چیزیں انسان سیکھتا ہے جو اس کے لیے نہیں ہوں
اور اس کا اپنا ملک اپنا علاقہ پیاسا ہو, اس کو اس کی ضرورت ہو, اس کی پیاس بجھانی تو چاہیے, پیاس بجھانی چاہیے. تو ایک پازیٹیو وے سے ایڈوانسمنٹ انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے, لوگوں کو ترغیب بھی دیں گے, بتائیں گے بھی. تو جو چیزیں ہم نے وہاں پہ دیکھی ہیں تو اپنے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ میکسیمم. احسان صاحب, آپ اپنے مدرسے میں جو کچھ تبدیلیاں لائیں گے, آپ کا کیا خیال ہے؟ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اصل تو نعمت ہے جو وہاں کی تعلیم ہے, وہ ہمارے لیے نعمت ہے, اور یہاں پہ ہماری بنیاد ہوتی ہے اور اسی سے ہی ہم کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہماری یعنی ملکی جو ہے, ملک پاکستان بھی ہمارے لیے نعمت ہے, اور وہاں جانا وہ ہمارے لیے روحانیت کا باعث ہے. صحیح, بالکل صحیح. اور اسی سے ہی ہمارا یعنی جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کو فضیلت دی ہے, اور عرب میں پھر اللہ تعالیٰ نے حرمین کو فضیلت دی ہے, بالکل صحیح. تو اسی سے ایک لگاؤ بنتا ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی زندگی کا اور اسی سے اپنی کامیابی کا سوچ سکتا ہے. اچھا, یہ فرمائیے آپ کہ سعودی عرب سے جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو کیا سعودی گورنمنٹ آفر کرتی ہے کوئی ایسی کہ آپ ہمارے علاقے میں کام کریں یا سعودی عرب میں رہ کے کام کریں, یا کوئی ایسی اپرچونٹی مل جاتی ہے, مگر ایسا کوئی ابھی ذہن نہیں ہے. انشاءاللہ واپس آنے کا ارادہ ہے. اللہ کرے آپ تو آ ہی جائیں گے, میں ویسے جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ ہو تو کیا یہ جو مواقع ہیں, جو طلباء جو فارنرز ہوتے ہیں سعودی, باہر سے جانے والے سعودی عرب سے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, کیا ان کو بھی کوئی لیکن کچھ وہاں کے مقامی طلباء بھی تو ہوں گے نا جو سعودی عرب کے باسی ہیں, وہاں کے شہری ہیں, تو کیا یہ مواقع ان کے لیے بھی ویسے ہی ہوتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے, آپ نے ابھی بات کی ہے کہ مختلف لوگ ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ کی گپ شپ ہوتی ہے, ظاہر ہے سعودی لوگوں سے بھی گپ شپ ہوتی ہوگی, وہاں کا طالب علم جو ہے نا وہ کیا سوچتا ہے اس دین کے حفاظت کے بارے میں؟ اور یہاں تو مدینہ یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہیں تو بڑا ایک نام ہوتا ہے جی, مدینہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, ام القرآن میں پڑھ رہے ہیں, جامعۃ یعنی کہ ملک سعود میں پڑھ رہے ہیں, یا جامعۃ القصیم میں پڑھ رہے ہیں, تو ایک ذہن ہوتا ہے نا لوگوں کا, بڑا ایک عقیدت بھی ہوتی ہے, احترام بھی ہوتا ہے کہ دیار حرمین سے پڑھ گئے ہیں. لیکن وہاں کے رہنے والے جن کو روزی دیدار نصیب ہے, ان کے بارے میں کیا تصورات ہیں, کیا ان کا ذہن ہوتا ہے؟ جی بالکل, یہ تو ایک فرق ہے کہ جو نعمت انسان کے پاس ہوتی ہے اس کی قدر اس کے نزدیک کم ہو جاتی ہے. اللہ, ظاہر ہے ہم دور ہیں, ہمارا جذبہ اب یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان جیسا نہیں ہے, اور ان کا ہمارے کافی فرق ہے اس میں. اچھا, البتہ یہ ہے کہ وہ بھی محبت کرتے ہیں دیار حرمین سے, اور جو اس لائن میں آئے ہیں دینی تعلیم میں, ان کی بھی آگے خواہش ہے کہ دین اسلام صرف سعودیہ نہیں بلکہ ساری دنیا میں پھیلے, آخری کنارے تک پہنچے, ہر انسان تک یہ پیغام پہنچے. صحیح. اچھا محمد صاحب, آپ یہ فرمائیے کہ سعودی عرب میں آپ جاتے ہیں, ظاہر ہے آپ خارجی کہلاتے ہیں وہاں پہ کہ جی باہر سے آئے ہوئے ہیں, لیکن آپ سعودی معاشرے کا حصہ بھی بن جاتے ہیں. ظاہر ہے یعنی کہ روزمرہ معاملات ہیں, وہاں دکانوں پہ جانا ہے, خریداری کرنا, کوئی چیز بیچنا, خریدنا, یہ وہ سارے معاملات ہوتے ہیں. وہاں پہ جو بطور طالب علم آپ کا مقام کیا ہے, لوگ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور طالب علم کے لیے امن و امان کی کیا پوزیشن ہے وہاں پہ؟ آپ کو صرف مقید تو نہیں کر دیا جاتا کہ یونیورسٹی کی حدود میں آپ نے رہنا ہے, باہر نہیں نکل سکتے, کیا پوزیشن ہے وہاں پہ؟ دیکھیں جی, امن و امان کے حوالے سے تو الحمدللہ سعودی عرب جو ہے وہ بہت اچھا ملک ہے, دنیا کے اندر مثالی ملک ہے. اور طالب علم جو ہے ان کے لیے بھی امن و امان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو پوری سیکیورٹی ہے, ان کا ہاسٹل جو ہے وہ سیف ہے, اور وہ سعودی عرب کے کسی بھی شہر میں اگر وہ جانا چاہتا ہے تو دن اور رات کے کسی بھی وقت جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے. ہم کئی دفعہ بڑا لمبا ہم نے سفر کیا رات کے وقت, تو الحمدللہ کوئی بھی ایسا پرابلم جو ہے وہ ہمیں عام شہریوں جیسے ہی سلوک ہوتا ہے جیسے عام شہری ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو ان کے مقامی لوگ ہیں ان سے جب ہمارا کوئی واسطہ پڑتا ہے مارکیٹ میں, پولیس والوں سے, حرمین کے اندر, تو جب وہ سنتے ہیں کہ یہ طالب علم ہے تو ہمیں آنر دیتے ہیں, محبت دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ اکرام کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ ریلیف مل جاتا ہے. جی مل جاتا ہے. صحیح ہو گیا, ماشاءاللہ.
قاری صاحب آپ میرا خیال ہے کہ ابھی جب آئے ہیں تو پیچھے کرونا کی ایک وبا کی وجہ سے سعودی عرب میں بہت سخت قسم کا لاک ڈاؤن تھا اور وہاں میں بڑی مشکلات جو ہے نا وہ آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. تو اس کرونا وبا کے دوران سعودی حکومت کا آپ جو خارجی بھی تھے, وہاں کے مقامی بھی نہیں تھے اور تھے بھی طالب علم آپ, اور ہماری زبان میں اگر ہم یہاں دیسی زبان میں مدرسے کے طالب علم تھے, تو آپ کے ساتھ کیسا سلوک رہا؟ ہمارے ساتھ انتہائی محبت کا سلوک رہا ہے ان کا. جو ہماری یونیورسٹی ہے انہوں نے ہمیں الحمدللہ راشن بھی وافر دیا ہے اور کھانے بھی ہمیں دیے ہیں, اور جتنی یعنی ایس او پیز کے ساتھ ان کے ایک احتیاطی جو کیا ہے انہوں نے, مقصد ہے کہ ہمیں انہوں نے مکمل ایک حفاظت بھی کی ہے ہماری صحت کی بھی اور ہماری خوراک کی بھی. اور اسی طرح ان کا یہ ذہن تھا کہ یہ لوگ آج ہمارے ساتھ ہیں, کل یہ ہم سے جائیں گے تو اپنے گھروں میں اپنے وطن میں الفاظ میں یاد کریں گے. صحیح. اعجاز صاحب آپ کا بھی یہی تجربہ رہا ہے لاک ڈاؤن کے دوران؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو وہاں پہ ہمارا تعلیمی نظام جو تھا وہ کسی یعنی تعطیل کا شکار نہیں ہوا. ہماری اسٹڈی آن لائن چلتی رہی. صحیح. تقریباً 2 ماہ ہم نے آن لائن پڑھا اور ہمارے جو امتحانات تھے وہ بھی آن لائن چلتے رہے. صحیح. اس کے علاوہ میڈیکل کے حوالے سے ہر قسم کی سہولت انہوں نے ہمیں فراہم کی تھی. اگر کسی طالب علم کو تھوڑا سا بھی شک ہو, کھانسی آ رہی ہے یا کوئی ایسی اور علامت ظاہر ہو رہی ہے, تو انہوں نے فون نمبر دیا تھا کہ آپ نے بس اس نمبر پہ کال کرنی ہے, ہم آپ تک خود پہنچ جائیں گے. کیا بات, کیا بات. یعنی ہر حوالے سے انہوں نے ہمیں مکمل, یعنی آپ مطمئن ہیں, آپ سارے دوست وہاں کے حالات سے جو آپ کو سہولیات ملی ہیں وہاں پہ, کوئی آپ کو مشکل نہیں پیش آئی کسی بھی قسم کی؟ نہیں الحمدللہ بہت اچھا رہا. بلکہ ہمارا القریٰ میں تو چونکہ 600 طالب علم تھے مختلف ممالک کے جو ہاسٹل میں قیام پذیر تھے. صحیح. تو جیسے ہی کرونا کا فلو ذرا زیادہ ہوا تو انہوں نے طلباء کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 اسٹار سٹینڈرڈ کا عزیزیہ کے اندر ایک ہوٹل بک کیا, جس میں تقریباً مور دین 600 روم انہوں نے جو ہے وہ بک کیے, اور ہر طالب علم کو ایک کمرہ دیا, اکوموڈیٹ کیا. پھر اس کو مطلب 3 ٹائم ان کو جو ہے وہ کھانا دیتے رہے. تو تقریباً 2 ماہ جو ہیں وہ ہم اس میں رہے ہوٹل کے اندر. اس کے اندر انہوں نے ہمیں جو ہے میڈیکل فیسلٹی دی تاکہ طلباء جو ہیں وہ اس بیماری سے محفوظ رہیں. اور جو ائمہ حرم تھے یا جو ہمارے اسٹوڈنٹ افیئر سیکشن کے ڈین وغیرہ تھے وہ گاہے بگاہے وہاں آتے, ہم سے ملاقات کرتے اگر کوئی پریشانی ہوتی. تو ہم دوست ایک دفعہ بیٹھے بات چیت کر رہے تھے تو وہ کئی مطلب ملین ریال انہوں نے خرچ کیے ہیں ان اسٹوڈنٹ پہ. تو کئی ممالک تو ایسے تھے جنہوں نے فوراً کو کہا کہ بھئی آپ یہاں سے چلے جائیں, لیکن الحمدللہ سعودی عرب جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کا محب رہا ہے. انہوں نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھی, جو تمام ممالک کے اسٹوڈنٹ تھے سب کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا, ان کی صحت کا, تعلیم کا خیال رکھا. ہمیں وہاں پہ انٹرنیٹ بھی انہوں نے دیا کیونکہ ہمارے ایگزام تھے رمضان کے اندر, آن لائن ہماری تعلیم بھی جاری رہی. اچھا قاری صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو آپ بھی ظاہر ہے وہاں پھنسے ہوں گے, یہ تو فارنرز کے ساتھ تو ان کا یہ سلوک رہا ہے, لیکن وہاں کے جو مقامی طلباء تھے سعودی عرب کے باسی, سعودی عرب کے شہری سٹیزن وہاں کے, ان کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ ہی رہے ہیں یا وہ اپنے گھروں میں پڑھتے رہے ہیں؟ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جامعہ اسلامیہ کے اندر تقریباً اس وقت 40,000 اسٹوڈنٹس کی تعداد ہے, جس کے اندر کم و بیش 10,000 سعودی اسٹوڈنٹ. اچھا ماشاء اللہ. اور وہ پڑھ کر اپنے جو ہے نا علاقوں میں چلے جاتے ہیں, جو قریب کے ہیں. جو دور کے ہیں ان کے لیے انہوں نے سکن علیحدہ تیار کیے ہوئے ہیں, وہاں ان اسکان میں رہتے ہیں. صحیح. تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا. جو جانا چاہتے تھے وہ اپنے گھروں میں جا کے آن لائن اپنی تعلیم جاری رکھیں, جو وہاں رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے بالکل اچھا معاملات بڑا زبردست رہا. صحیح ہو گیا. اچھا یہ فرمائیے کہ سعودی حکومت جو ہے وہ جو بالخصوص ان یونیورسٹیز میں پڑھنے والے طلباء کو کچھ وظیفہ وغیرہ بھی دیتی ہے, تو وہ آپ کا جو وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو یعنی وہاں کی کیا کیفیت ہوتی ہے, کتنے پیسے آپ کو ملتے ہیں, کچھ اپنے پاس سے بھی لگانے پڑتے ہیں یا ٹوٹل اخراجات جو ہے نا وہ سعودی حکومت ہی کرتی ہے, سعودی وزارت تعلیم ہی کرتی ہے؟ اس حوالے سے آپ کا کیا تجربہ ہے؟ اعجاز صاحب آپ فرمائیے اس حوالے سے. اس حوالے سے اگر صرف ایک جملہ بولا جائے کہ جب کسی اسٹوڈنٹ کا وہاں ایڈمیشن ہو جاتا ہے
تو اس نے یہاں سے ایئرپورٹ تک پہنچنا ہے، بس واپس ایئرپورٹ تک آپ کو یونیورسٹی ہی لے کر آئے گی. اللہ یعنی یہاں اپنے گھر سے ایئرپورٹ تک جو خرچ ہے وہ آپ نے اپنی جیب سے کرنا ہے، باقی سارا خرچ وہ یونیورسٹی دیتی ہے. اللہ اکبر، صحیح ہو گیا. اور وہ بھی اتنی خرچ ہوتا ہے کہ وہ یعنی یہاں کا جو خرچ ہے وہ اس سے بھی ڈبل کئی نکل جاتا ہے. اچھا، جتنی یہاں ہو چکا ہے صحیح. یہ اخراجات سب ادھر نکل جاتے ہیں. ہم نے جب میں نے پہلی بار جب گیا اپنی ٹکٹ پہ گیا تھا، ہمارا ویزا آیا تو میں ٹکٹ اپنی لے لی تھی صحیح. تاکہ جلدی جاؤں، اور میں نے ابھی اقامہ میرا نہیں بنا تھا، عمرہ پہلے کر لیا تھا. اچھا، ماشاء اللہ. تو اکثر یہی ہوتا تھا دل میں کہ حرمین کی زیارت ہو. تو یعنی اصل چیزیں جو ہے وہ ہمارے نزدیک وہاں عربی تعلیم اور حرمین کی زیارت اور عرب علماء کی زیارت اور ان سے استفادہ، کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے القصیم کا وہ معروف ہے، علمی علاقہ ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اور شیخ بن باز اور شیخ القصیم کے یہ القصیم کے محمد بن عبداللہ سبیل اور شیخ عبد الرحمن سدیس، یہ سب مشائخ اور شیخ صالح الفوزان اکثر کبار علماء میں یہ اکثر قصیم سے ہیں. ائمہ حرمین میں اکثر نوجوان جو فی الحال بھی موجود ہیں یہ اکثر قصیم سے ہیں. قصیم کا علاقہ آپ کی باتیں سن کے نا میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ وہیں پہ داخلہ لے لیں. وقت تو ہے بریک کا. ناظرین کرام، بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں. سچی بات یہی ہے کہ دل میں جذبہ تو ہے، لیکن چلیں اگر میرا یا آپ کی عمر کا تقاضا یہی ہے کہ ہم وہاں پہ اول تو جانا چاہیے، لیکن تعلیم کے لیے اگر نہیں جا سکتے، معاشی گھریلو مصروفیات، معاشی مصروفیات کچھ ایسی ہیں، تو کم از کم ایک بچہ تو ضرور وہاں پہ بھیجنا چاہیے نا. یہ بچہ کیسے جائے گا، داخلے کا پروسیجر کیا ہے، اس پر ابھی بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہو جاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، پیغام ٹی وی کے اسپیشل پروگرام میں، جس میں ہمارے ساتھ سعودی عرب میں پڑھنے والے پاکستان کے قابل فخر فرزند ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور اس دوران ہمیں دو نئے مہمانوں نے جوائن کیا ہے. میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے صہیب وسیم صاحب، آپ کا شکریہ جناب. یہ بھی مدینہ یونیورسٹی میں، یعنی جامعہ اسلامیہ میں جو مدینہ منورہ میں ہے، جس کو مدینہ یونیورسٹی کہتے ہیں، وہاں پر کلیہ الدعوہ کے طالب علم ہیں. ان کا تعارف ہم ان سے پوچھتے ہیں، ان کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ان کے ساتھ نصر اللہ خالد صاحب تشریف فرما ہے. یہ جامعۃ الامام محمد بن سعود ریاض، یعنی سعودی دارالحکومت جو ہے وہاں کی یہ دوسری یونیورسٹی ہے جس میں زیر تعلیم ہے. اور خاندانی پس منظر ان کا بھی بڑا بلند ہے. مامو کانجن سے ان کا تعلق ہے اور بڑا مجاہد خاندان سے ماشاءاللہ ان کا ایک ہے معاملہ. بہرحال صہیب صاحب تھوڑا سا تعارف اپنا کروا دیں. آپ کس علاقے سے ہیں اور یہاں پہ کیسے پڑھا، پھر وہاں پہ کیسے پہنچے؟ جب ہم دین کی طرف ہمارا رجحان ہوا تو والد صاحب نے ہمیں نا، چونکہ ہمارا جو تعلق تھا ایک دنیا دار گھرانے سے تھا، تو اس کے بعد جب ہم کلیہ دار القرآن والحدیث چناق کلی میں ادارہ ہے کافی پرانا، تو وہاں پہ ہم داخل ہوئے. وہاں پہ چونکہ ہمارے اکثر اساتذہ جو تھے وہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فاضل تھے، تو ان کی طرف دیکھ کے ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کے معاملات، ان کا طریقہ تربیت، یہ معاملات دیکھ کے ہمارے دل میں بہت زیادہ خواہش پیدا ہوئی. پھر والدین سے ہم نے گزارش کی کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کریں. پھر علماء کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے یا جو ہمارے جاننے والے تھے ان سب سے ہم نے گزارشات کی، تو پھر اللہ رب العزت نے ہماری موقع مل گیا. ہاں صحیح سے ماشاءاللہ. تو نصر اللہ صاحب آپ کیسے پہنچے وہاں پہ؟ بارک اللہ فیکم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ابرار صاحب، آپ نے پرتپاک انداز سے ہمارا استقبال کیا ہے اور ہمیں ویلکم کہا ہے. اللہ کو جزائے خیر سے نوازے. میرا نام نصر اللہ خالد عبداللہ. تعلیم میری جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن سے ہی ہوئی. حفظ میں نے ملتان میں ہی کیا، چونکہ ہمارا بیسیکلی تعلق ملتان سے ہے. سعودی جامعہ میں جانے کا شوق اپنے، یعنی یہ جو انسپائریشن آپ کہہ لیں، وہ ملی ہے اپنے چاچا جی سے، جو جامعہ تعلیم الاسلام مامو کانجن میں آج کل اس کا انتظام انسرام سنبھالے ہوئے ہیں. وہ جامعہ ام القریٰ سے پڑھے، پھر میری چاچی جان چلی گئیں، وہ بھی جامعہ ام القریٰ سے پڑھی. تو اس وجہ سے وہ تھوڑی سی ایک نا انسپائریشن ملی کہ میں بھی وہاں پہ جاؤں. تو اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جامعہ میں داخلہ بھی لیا تھوڑا سا، لیکن شروع میں چونکہ داخلے کے حوالے سے کچھ معلومات نہیں تھی، ایک ٹائم گزر گیا تھوڑا سا. لیکن پھر اس کے بعد الحمدللہ کوششیں شروع کی
اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں نا جی، یہ کوشش کے ساتھ دعاؤں کو ڈینائی کبھی نہیں کرتے. ہاں ظاہر ہے جی، بزرگوں سے لازمی کہتے ہیں جی آپ دعائیں فرمائیں ہمارے لیے. یہی ہے جی اصل میں سب سے بڑا ہتھیار ہی یہی ہے، دھکا لگتا ہے. جی جی بالکل، بارک اللہ فیک. تو میں نے بہت زیادہ کوشش کی داخلوں کی. جامعہ اسلامیہ میں نے 2 مرتبہ ایڈمیشن بھیجا، جامعہ ام القرآن میں 2 مرتبہ بھیجا. جامعۃ الامام میں بس ایک یعنی ڈرامائی انداز میں سمجھیں کہ ایڈمیشن کا پتہ چلا کہ کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہے اسلام آباد میں، وہاں پہ انٹرویو دینا ہے. انٹرویو دیا، اور جو سب سے بڑی مجھے یعنی ایک ٹرننگ پوائنٹ میرے دماغ میں آیا یا ویسے آیا، میں بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد میں ایڈمیشن لے چکا تھا. وہاں پہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میں جانے والا تھا. والد صاحب کے پاس گیا، چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میں سفر کے لیے جانا چاہ رہا ہوں بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد، کیونکہ میں تھک چکا ہوں سعودی جامعات میں ایڈمیشن بھیج کے. اب یہیں پہ گزارا کر لیں. جی تو والد صاحب کے منہ سے وہ کلمہ نکلا ہے، وہ آج بھی یاد ہے. کہتے چھوڑو یار وہاں نہیں جانا، تمہارا جامعۃ الامام میں داخلہ ہو جائے گا. اللہ اکبر، صحیح ہو گیا. میں نے ان کی بات مانی، میں نہیں گیا، اور الحمدللہ 6-7 ماہ بعد یہ خبر مجھے ملی کہ آپ کا داخلہ جامعۃ الامام میں ہو چکا ہے. الحمدللہ، بالکل صحیح. جی تو یہ بس بڑی خوشی کی بات ہے آپ سے ملاقات کر کے، آپ کے جذبات دیکھ کے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. یقیناً ہم تو سوچتے ہیں کہ آپ سب سے بڑے سفیر ہیں بیرون ملک اس ملک کے. آپ کی ذہانت، آپ کی فطانت، آپ کا جو ہے نا وہ دینی علوم سے شغف جو ہے نا، یہ پوری دنیا کے وہاں کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں نا وہ دیکھتے تو ہوں گے یار پاکستانی ذہین بھی ہیں، فتین بھی ہیں، اور ماشاءاللہ شوق بھی ان کو بڑا ہے. اور یہی ہمارا فخر، ہم سمجھتے ہیں یہی کمائی ہے جو ہم پاکستانی آپ کے ذریعے ہم کر رہے ہیں، نام کمایا جا رہا ہے. بات کرتے ہیں سعودی جامعات کا جو ہے نا وہ. میں چاہتا ہوں کہ اپنے جامعہ کا آپ تھوڑا تعارف کروا دیں جو سعودی عرب کا ہے. یعنی محمد صاحب آپ پہلے اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں پڑھتے رہے ہیں، کہاں پڑھ رہے ہیں، اور کیا آپ کی جو ہے نا وہ صورتحال ہے. جی جامعہ ام القرآن جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر واقع ہے، اور یہ سعودی عرب کی پرانی جامعات میں سے ایک جامعہ ہے. صحیح. سب سے پہلے یہ کلیہ شریعہ سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، ایک فیکلٹی تھی، فیکلٹی آف شریعہ. صحیح. پھر آہستہ آہستہ اب یہ ایک پراپر یونیورسٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے. ٹھیک. اور اس میں مطلب 1000 آف اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. صحیح. اس میں کچھ چھوٹا سا کوٹا جو ہے انہوں نے فارنر اسٹوڈنٹ کے لیے رکھا ہے، جس میں تقریباً پوری دنیا سے طلبہ جو ہے پڑھنے آتے ہیں. زیادہ تر سعودی لوگ ہی پڑھتے ہیں. ہاں جی، زیادہ تر جو ہے وہ سعودی لوگ ہیں. ٹھیک. اور اس میں بالکل ایک مخصوص کوٹا ہے جو انہوں نے فارنرز کے لیے رکھا ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. اور پوری دنیا سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ وہاں پڑھنے آتے ہیں. ٹھیک. اور ہماری یونیورسٹی کے اندر جو فارن اسٹوڈنٹ ہیں ان کو فیکلٹی آف عربک، اس طرح فیکلٹی آف قرآن، فیکلٹی آف حدیث، فیکلٹی آف فقہ، اور فیکلٹی آف اسلامک اکنامکس، یہ وہ ڈپارٹمنٹس ہیں، فیکلٹیز ہیں جن میں فارنر اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے 2 سالہ لینگویج کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے پاس مواقع ہوتے ہیں جو اس کی دلچسپی ہے، اس میں وہ آگے گریجویشن کر لیں. پھر آپ جس جامعہ میں پڑھتے ہیں اس کا تعارف تھوڑا سا. جی جامعۃ الامام محمد بن سعود، اس کی ابتدا ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ، جنہوں نے آخری مرتبہ سعودیہ کی بنیاد رکھی ہے، تیسری مرتبہ، چونکہ سعودیہ کی بنیاد 2 مرتبہ رکھی گئی، اس کے بعد تیسری مرتبہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں رکھی گئی. صحیح. تو جب ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کو یعنی سٹارٹ لیا ہے، تو تب انہوں نے المعہد العلمی کے نام سے آغاز کیا تھا پورے سعودیہ میں. مختلف آپ سکولز کہہ لیں ایک طرح سے، المعہد العلمی کے نام سے. تو یہ سب اس کی ابتدا ریاض سے ہوئی تھی، تب اس کی بنیاد رکھی گئی جامعۃ الامام کی. پھر اس کے بعد 1953 یا 52 میں غالباً ملک فہد رحمہ اللہ کے دور میں اس کو کلیۃ الشریعہ کا نام دیا گیا. یہ کیونکہ اس میں زیادہ تر قضات وغیرہ، یعنی یہ جو ہمارے جج وغیرہ ہوتے ہیں، وکیل وغیرہ، یہ یہاں سے نکلنا شروع ہوئے. پھر اس کے بعد 1974 میں غالباً، یہ شاید یہ ملک فہد رحمہ اللہ کا دور تھا، 1974، اس میں آ کے جامعۃ الامام محمد بن سعود کو مستقل ایک یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا. ابھی جامعۃ الامام میں تقریباً 12 فیکلٹیز کام کر رہی ہیں، اور اس کی جو سب سے پرومیننٹ بات یہ ہے کیونکہ ہر انسٹیٹیوٹ کی کچھ نہ کچھ ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. جی خاص تعارف ہوتا ہے. جی بالکل. جامعۃ الامام کا اس میں جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ہے انسٹیٹیوٹ آف ہائر جوڈیشلز، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اس کو ہماری زبان میں
یعنی ٹھوس اصطلاح میں عربی زبان میں المعہد العالی للقضاء کہا جاتا ہے، صحیح، یعنی خاص طور پر ججز کے لیے، ججز کے لیے، وکلاء کے لیے، قانون کے لیے، جی قضاء کے لیے، قانون کے لیے کا نظام جو ہے نا وہاں پڑھایا جاتا ہے. ہاں جی، تو یہ سب سے زیادہ پرومیننٹ چیز ہے اس کی. اس کے علاوہ باقی جو فیکلٹیز ہیں کتنے طالب علم وہاں پہ پڑھتے ہیں؟ ابراز صاحب اگر اب المعہد العلمی جو پورے سعودیہ میں پھیلا ہوا ہے، کیونکہ یہ سارا اس کا نظام یا انصرام مکمل طور پہ یہ جامعۃ الامام کے انڈر ہے. ٹھیک، تو اگر ہم ان سب کو شامل کریں، اسی طرح جامعۃ الامام کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ دیگر ممالک میں بھی کام کر رہے ہیں، جیسے جبوتی میں ہے، انڈونیشیا میں ہے، تھائی لینڈ میں ہے، جاپان میں ہے، دیگر بعض ممالک میں بھی ہے. اسی طرح ہماری جو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ہے، اس کا لنک بھی جامعۃ الامام سے ہی ہے. صحیح، بالکل تو صحیح. یہ اگر ہم ان سب کو شامل کریں، ان سارے ڈپارٹ، تو تقریباً کوئی راؤنڈ اباؤٹ 1 لیک آپ سمجھ لیں کہ بن جاتے ہیں اگر ہم ان سب کو شامل کریں. صحیح، لیکن اگر صرف یونیورسٹی کے تو تقریباً وہ 50,000 ابو اسٹوڈنٹس جامعہ کے اندر موجود ہیں. اچھا اعجاز صاحب، آپ جس جامعہ میں پڑھتے ہیں، اپنی زبان میں ظاہر اپنے ادارے سے محبت ہوتی ہے نا، تو آپ کیا تعارف کرواتے ہیں اپنے ادارے کا؟ کنگ سعود یونیورسٹی، یہ 1957 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور یہ سعودیہ کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے. صحیح. اور اپنے رقبے اور بجٹ کے اعتبار سے یہ سعودیہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. ٹھیک. یہاں پر 60,000 سے زائد اسٹوڈنٹ ہیں جو پڑھ رہے ہیں، جن میں سے تقریباً 3-3.5 ہزار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں، باقی سب سعودیز ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہو. یہ آپ جامعۃ الامام کا نام لے رہے ہیں، جامعہ ملک سعود کا نام لے رہے ہیں، اور آپ جامعۃ الامام کا نام، دونوں ریاض میں ہیں؟ جی دونوں الگ الگ ہیں؟ جی دونوں مکمل الگ الگ ہیں. دونوں کا یعنی کہ آپس میں کوئی ایسا وہ صلح صفائی نہیں ہے؟ روحانی تعلق تو روحانی تعلق ہے، اس کے علاوہ نظام انتظامی تعلق الگ الگ. جی جی بالکل. آپ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور مدینہ سے ہماری عوام کی اور ہم سب کی عقیدتیں اور محبتیں، وہ ظاہر ہے مدینہ الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وجہ سے ہمیں محبت ہے. مدینہ یونیورسٹی کی تاریخ کیا ہے، اور آپ کو کیوں شوق پیدا ہوا وہاں جانے کا؟ میں نے جیسا کہ پہلے عرض کی کہ ہمارے اساتذہ جو تھے اکثر وہ مدینہ یونیورسٹی سے فاضل تھے، اس لیے ان کی طرف دیکھ کے ان کا یعنی انداز تدریس جو تھا وہ، اور اسی طرح ان کا اخلاق، تو جو اساتذہ کا اور طلباء کا جو تعلق ہے، استاد پڑھے ہیں وہیں پہ چلنا چاہیے، ہمیں بھی وہاں سے حصہ مل جائے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پہ جو اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ ہے، تقریباً 40,000 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں سے جو 210 ممالک کے اسٹوڈنٹ ہیں وہاں پہ پڑھتے ہیں. تو تقریباً جیسے کہ قاری ویسا بتا رہے تھے کہ 10,000 تقریباً سعودی ہیں، باقی جو ہیں وہ ساری دنیا میں سے. بالکل صحیح. تو یہ یعنی ہم نے معذرت کے ساتھ اندازہ کیا ہے کہ ساری جامعات میں مدینہ جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ ہے، وہاں پہ فارنرز کی تعداد سب سے زیادہ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. وہاں پہ خاص فارنرز کی لیے لگتا بنی ہوئی ہے وہ، تاکہ لوگوں کی عقیدت ہوتی ہے نا مدینہ جانے کی. جی بسم اللہ، جاری رکھیے. اچھا، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر ہمیں قبول کیا، اور ہمیں آج وہاں پہ الحمدللہ جو علم حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے الحمدللہ. اچھا محمد صاحب، آپ ایک سوال ہے بڑا مشکل سا، اور ہمارے ہر طالب علم کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے اور اس کی خواہش بھی ہوتی ہے. یہ بتائیے، کسی بھی سعودی عرب کی کسی بھی یونیورسٹی میں داخلے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آسان سا طریقہ بتائیے گا تاکہ میرے جیسا بندہ بھی جو ہے نا اس کو سمجھ جائے. جی بنیادی طور پر سعودی عرب الحمدللہ دنیا کا واحد ملک ہے جو بہت زیادہ تعداد میں اسکالرشپ آفر کرتا ہے. صحیح. تو اس کا جو بنیادی کرائٹیریا ہے وہ بالکل سادہ سا ہے. عربی زبان میں جو وہاں کی ان کا ایجوکیشن سسٹم ہے، اس میں وہ اس کو ثانویہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو میٹرک یا ایف اے کہا جاتا ہے. صحیح. تو جو بچہ بھی اپنا میٹرک ایگزام پاس کر لیتا ہے تو وہ اس کے بعد ایلیجیبل ہے کہ وہ وہاں سعودی یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتا ہے. صحیح. تو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ڈاکومنٹس بھی ریکوائر نہیں ہوتے. بنیادی طور پر آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس میٹرک کی سرٹیفکیٹ ڈگری وغیرہ ہونی چاہیے. صحیح. اور کچھ چھوٹے چھوٹے لوازمات ہیں وہ ہوں تو آپ آن لائن اپلائی کر کے جو اپنا ایڈمیشن بھیج سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی سفارش کی ضرورت کسی کی، یا کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا بھی کوئی ہے سلسلہ؟ جی نہیں، کچھ سفارش کی ضرورت نہیں ہے. اب سارا سسٹم آن لائن ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے
نیٹ کے ذریعے اپنا ڈاکومنٹ بھیجیں, اپنی معلومات بھیجیں, پھر اچھا میں نے سنا تہجد میں دعائیں کریں. ایف اے کی بنیاد پر داخلہ ہوتا ہے, یعنی کہ پاکستانی جو ایف اے ہے وہ اس بنیاد پہ میٹرک والے کو نہیں لیتے, وہاں پہ وہ ایلیجیبل نہیں ہے, کیا ایسی کوئی بات ہے اس میں؟ مدینہ یونیورسٹی میں ابتدا میں یہ بات تھی کہ وہ تھوڑا سا فرق کرتے تھے. اچھا. لیکن یہ ہے کہ اب تقریباً جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں تو وہ میٹرک پہ آگے بچوں کو لے لیتے ہیں, کیونکہ انہوں نے خود 2 سال آگے ہمیں پڑھانا ہوتا ہے, لینگویج پڑھانی ہوتی ہے, پھر وہ بیچلر میں بھیجتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کی جامعات میں بھی یہی طریقہ کار ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی یا اس میں کوئی اور کوئی مشکل بھی آتی ہے آپ کے اس میں؟ تقریباً ایک ہی ہے سارا سسٹم, بس یہ ہے کہ ادھر کنگ سعود یونیورسٹی میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایف اے ہے. اچھا, کنگ سعود میں ایف اے, میٹرک نہیں ہے. مدینہ یونیورسٹی میں میٹرک کے ساتھ ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور ایک اور چیز کا اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ کنگ سعود یونیورسٹی ریاض اور کنگ عبدالعزیز جدہ میں, یہ 2 یونیورسٹیز ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لیول پہ بھی ایڈمیشن آفر کرتی ہیں. اچھا. اور اس میں کافی سارے کالجز ہیں, کافی سارے پروگرام ہیں جو جن میں یہاں سے پاکستانی جا سکتے ہیں. اچھا. مثلاً ایگریکلچر ہے, سائنس ہے, اور اسی طرح لا اینڈ پولیٹیکل سائنس ہے, آرٹس, ایجوکیشن, لینگویج اینڈ ٹرانسلیشن, یہ کافی سارے اس طرح کے پروگرام ہیں جو یونیورسٹی آفر کرتی ہیں. بالکل. اس کے لیے بس ایک ہی شرط ہے کہ آپ کی انگلش اچھی ہو اگر آپ نے سائنس میں جانا ہے, اور آپ کے پاس یہاں پاکستان میں بیچلر کی ڈگری ہو. اچھا, بی اے کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پہ. آپ کا کیا تجربہ ہے, کیا آپ طلباء جو نئے جانے کی خواہش مند ہیں ان کو کیا آپ سبق دیتے ہیں اس حوالے سے؟ ابرار صاحب, سب سے تو پہلی بات یہ ہے کہ جب ایڈمیشن آپ بھیج دیں تو اس کے بعد ہمیں اس کو فالو اپ کرتے رہنا چاہیے. بہت سارے ہمارے ہاں جو مسئلہ یہاں پہ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ ہوتا ہے, خاص طور پہ برصغیر پاک و پوری کی بات کر لیں تو ایڈمیشن بھیجنے کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی میرا شاید 1 دن بعد یا 2 دن بعد یا 10 دن بعد مجھے اطلاع آ جائے گی کہ آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے. اچھا. یہ پہلا مسئلہ آتا ہے. دوسرا مسئلہ, یا ایک طرح کا طبقہ یہ ہے, دوسرے ہمارے اسٹوڈنٹ وہ ہوتے ہیں جو ایڈمیشن بھیج کے اس کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی میل آئی ہے, ای میل نہیں آئی آپ کو, یا آپ سے کوئی چیز پوچھی گئی ہے نہیں پوچھی گئی. بعض دفعہ پاسپورٹ پہلے کا بنا ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ تبدیلی یعنی کرنی ہوتی ہے, یونیورسٹی آپ سے رابطہ کر رہی ہے, تو یہ چیزیں مطلب جواب نہیں دے رہے. ہاں جی, آپ جواب نہیں دے رہے. تو یہ 2 طرح کے مسائل ہوتے ہیں. میں اس پر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا یہ جو رابطہ ہوتا ہے باہم اسٹوڈنٹ کا, خواہش مند کا اور یونیورسٹی کا, یہ عربی زبان میں ہوتا ہے, انگلش میں ہوتا ہے یا اردو میں ہوتا ہے, کیسے یہ تینوں زبانوں میں ہو جاتا ہے؟ اصل میں جامعہ اسلامیہ کی سائٹ, اور چونکہ جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ جامعہ اسلامیہ میں ماشاءاللہ غیر ملکی طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہے. جامعہ اسلامیہ کی جو سائٹ ہے اگر آپ کو کھول کے دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو تقریباً 10 سے 12 لینگویجز ملتی ہیں. اردو بھی اس میں ایک ہے, دیگر زبانیں بھی ہیں. تو آپ وہاں پہ جا کے وہ اگر آپ نے اردو میں فارم فل کیا ہے تو وہ آپ سے اردو میں ہی رابطہ کرتے ہیں, اگر آپ نے عربی میں کیا ہے تو عربی میں کرتے ہیں, یعنی آپ کی زبان کے مطابق ہی وہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی یونیورسٹیز بھی ایسے ہی کرتی ہیں. باقی یونیورسٹیز میں عربی اور انگلش تو ہوتی ہے, اردو ابھی میرا نہیں خیال کہ کسی جگہ پہ اور شروع ہوئی ہو جامعہ اسلامیہ کے علاوہ. بالکل ٹھیک ہو. جی, تو طلباء سے میں ذاتی طور پہ مطلب یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ اپنی اپلیکیشن کو فالو کریں, نمبر 1. نمبر 2, صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے, کیونکہ ان کے پاس ایک بہت بڑا عدد ہوتا ہے اپلیکیشنز کا, مینیج کرنا بھی تو ہوتا ہے نا. جی بالکل. اور اسی طرح جب ایڈمیشن ہو جاتا ہے, پروسیس یہاں سے شروع ہوتا ہے اگلا. جب آپ کا ایڈمیشن ہو گیا, یعنی صبر کا مرحلہ, جو اصل والا صبر کا مرحلہ ہے نا, وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ نے میڈیکل کروانا ہے, آپ نے اپنی جو اسناد ہیں ان کی اٹیسٹیشن کا مرحلہ آ جاتا ہے, وہ آپ نے کروانی ہے. فارن آفس آپ نے جانا ہے, پھر سعودی سفارت خانے تک آپ نے جانا ہے. جی, تو یہ اسی طرح سعودی کلچرل آفس کا اب انہوں نے ایک نظام شروع کیا ہے. اب آپ ڈائریکٹ سفارت خانے نہیں جاتے, آپ سعودی کلچرل آفس جاتے ہیں. تو یہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے داخلہ. اس پر مزید کچھ بات کریں گے. ناظرین کرام, بہت سے لوگ جن کو خواہش ہے مدینہ یونیورسٹی جانے کی یا عرب کی, سعودی عرب کی دیگر یونیورسٹیز میں جانے کی, ان کے لیے بہت خوبصورت سبق ہے ان باتوں میں. کیسے آپ داخلہ بھیج سکتے ہیں اور کس طرح آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں تو اسی سے متعلقہ کچھ اور سوالات ہیں تاکہ ہمارے نوجوان نسل کے لیے جو جانے کی خواہش مند ہے وہاں پہ پڑھنے کے لیے, ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. ہمارے ساتھ رہیے گا, چند لمحات کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پیغام اسپیشل کے ساتھ حاضر ہوں, آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر. وقفے سے پہلے ہم اس پروگرام میں بات کر رہے تھے
سعودی جامعات میں داخلے کے حوالے سے کہ وہاں پہ داخلہ کیسے ممکن ہے اور کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. آن لائن سسٹم ہے سارا, ہمیں بتایا گیا. آپ میٹرک کے بعد بھی آپ بعض یونیورسٹیوں میں میٹرک کے بعد بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور بعض میں ایف اے کے بعد. اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا ہمارے مہمانان گراں, ہمارے معزز مہمانان نے, کہ وہاں پر بی اے کے بعد کچھ ایم فل وغیرہ اور دیگر اس کے لیے بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے بعض یونیورسٹیز میں. یعنی آپ بی اے پاکستان میں کر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ کسی نئے اس میں جانے کے لیے, اعلیٰ تعلیم کے لیے سعودی عرب کی بعض جامعات میں آپ داخلہ بھجوا سکتے ہیں تاکہ وہاں کی اعلیٰ تعلیم جو ہے نا وہ حاصل کی جا سکے وہاں پہ. اس دوران ہمیں ایک نئے مہمان, نئے طالب علم, نئے ساتھی, نوجوان اور بڑا ینگ بلڈ ہیں, ہمیں جوائن کیا ہے. یہ مسلم حفیظ آپ کا نام ہے, آپ کا شکریہ. ابہا ایک علاقہ ہے سعودی عرب کا, وہاں پہ جامعہ ملک خالد کے نام سے ایک یونیورسٹی ہے, وہاں پہ طلب علم کے لیے موجود رہتے ہیں مسلم حفیظ صاحب. آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. پہلے آپ تھوڑا سا تعارف اپنا کروا دیں ہمیں, ہمارے ناظرین کو. جی, میرا نام مسلم حفیظ ہے, میں جامعہ ملک خالد ابہا کا اسٹوڈنٹ ہوں. تو میں سب سے پہلے یہاں پہ میٹرک کرنے کے بعد مجھے شوق ہوا کہ میں بھی کیونکہ میرے والدین ماما اور باپ دونوں جامعہ ام القریٰ سے فارغ ہیں, تو بس ان کو دیکھ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی جائیں اور دین کا علم حاصل کریں سعودیہ میں. تو اس لحاظ سے میں نے میٹرک کی سند پہ اپنی وہاں پہ جامعہ ملک خالد ابہا میں اپنا داخلہ بھیجا آن لائن. تو الحمدللہ اللہ نے سن لی, ماں باپ کی دعائیں تھیں, تو اس لیے بس جلدی. یہ حرمین سے کتنی دور ہے وہاں؟ یہ تقریباً ہے 950-1000 کلومیٹر ہے. 12-13 گھنٹے لگ جاتے ہیں آنے جانے میں. جی جی, صرف آنے میں نہیں, صرف ایک سائڈ ایک سائڈ پہ. جی اللہ اکبر, بہت سفر آپ کرتے ہیں جی وہاں آنے کے جی لیے. جی. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو مشکل نہیں لگتی ہوگی, شوق جو ہے نا وہ ساری مشکلات کو جو ہے نا وہ آسان کر دیتا ہے. ایسے ہی بندے کو شوق ہو. چلیں, ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے داخلے کی. تو بات محمد صاحب آپ بتائیے کہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ اکنامکس کا بھی ایک کلیہ ہے وہاں پہ اور فیکلٹی ہے, اسی طرح دیگر بھی آرٹس کے بھی, علوم و فنون دیگر جو ہیں ان کے بھی. تو جو سعودی جامعات میں پڑھنے والے, کیا ہمارے یہاں یہ تصور جو پایا جاتا ہے مدرسے کا, جو مدرسے میں پڑھنے والا ہے وہ سائنس, انگلش اور فزکس, کیمسٹری, بایولوجی یہ وہ نہیں پڑھ سکتا, وہاں پہ بھی یہی تصور ہے مدرسے کا کہ وہاں پہ آپ آزاد ہیں, جو بھی شعبہ اختیار کرنا چاہیں, دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلتا ہے؟ وہاں پہ اصل میں یہ ہے کہ ان کا جو نظام تعلیم ہے اس میں انہوں نے دین اور دنیا کو الگ نہیں کیا. ٹھیک. وہ پلے گروپ سے ثانویہ تک جو ہمارے ہاں میٹرک یا ایف اے ہے, صحیح, تو وہاں تک جو ان کا نظام تعلیم ہے اس میں وہ دین کے بنیادی سبجیکٹ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر جب اسپیشلائزیشن کا وقت آتا ہے تو پھر ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ جس فیکلٹی کو اختیار کرنا چاہیں وہاں جا سکتے ہیں. صحیح. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ یونیورسٹی میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ظاہر ہے یورپ کی یونیورسٹیوں میں جائیں یا دیگر ممالک میں جائیں تو وہاں پہ ہمیں پیسے ساتھ لے جانا پڑتے ہیں یا وہاں پہ جا کے مزدوری کرنا پڑتی ہے تاکہ یونیورسٹی کی فیس دی جا سکے اور دیگر معاملات ہو سکیں. تو آپ جب سعودیہ کی جامعات میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ کیا وہاں بھی آپ اسی طرح سیکنڈ ٹائم میں کوئی جاب شاپ ڈھونڈتے ہیں, کام کرتے ہیں تاکہ آپ کے جو وہاں کے اخراجات ہیں وہ پورے ہو سکیں؟ جی ابرار صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ جو اسٹوڈنٹ اسکالرشپ آفر کرتا ہے اس میں بڑے واضح انداز میں انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے. یہ باقاعدہ درج ہوتا ہے کہ آپ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک. لیکن سب سے بڑی اچھی اور مضبوط بات یہ ہے کہ جتنا اسکالرشپ ہمیں وہاں پہ ملتا ہے یا دیا جاتا ہے اس میں آپ کے مکمل اخراجات آسانی کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں, بلکہ کتابیں وغیرہ خریدنے کے بچ بھی جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک سب سے بڑی جو بات ہے, کم لوگ جانتے ہوں گے یا صرف اسٹوڈنٹ وغیرہ جانتے ہوں گے, اسکالرشپ کا تو تقریباً سب کو پتہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہنچتے ہیں اپنے جامعہ میں تو جامعہ آپ کا استقبال 3 گنا اسکالرشپ کے ساتھ کرتا ہے. اچھا. جی, اس کو ایک یعنی ہماری اصطلاح میں آپ کہہ لیں بدر القدوم
یا بدل السفر کہا جاتا ہے کہ جی ایک اسٹوڈنٹ آ رہا ہے، ہم نے اس کو اہلاً وسہلاً ویلکم کرنا ہے، اس کی دل جوئی بھی ہو جائے گی، حوصلہ افزائی بھی ہوگی جی، اور اس نے آتے ہی اس کی کچھ ضروریات ہوں گی، اس نے کچھ چیزیں بنیادی خریدنی ہوں گی، اسٹیشنری وغیرہ خریدنی ہوگی، تو اس کے لیے وہ سارا اس کو یعنی ایک ہینڈسم اماؤنٹ دے دیتے ہیں. کیا بات، کیا جی، بات. تو اس لیے یہاں سے جانے والے ذہن میں یہ رکھے جائیں کہ اگر میں 100 ریال بھی لے کے جاؤں گا نا تو انشاءاللہ مجھے پریشانی نہیں ہے. کیا بات ہے، یہ تو بڑی بات ہے. اچھا یہ ایک سوال ہے بڑا، آپ اس بارے میں کیا ہمیں آگاہ کریں، کیا کسی اور ملک میں بھی کسی اور یونیورسٹی ہے جو بڑی نامی گرامی یونیورسٹی ہو، وہاں پہ بھی کوئی ایسا کوئی طریقہ کار ہے وہاں پہ کوئی اس طرح کے وظائف کا؟ ہمارے تو علم میں ایسی کوئی دنیا میں یونیورسٹی نہیں ہے جس میں ایسی اسکالرشپ جو ہے آفر کرتے ہوں کہ اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اس کو یعنی بستر سے لے کر جو کمرے میں اس نے فریج وغیرہ تک رکھنی ہے سب کے لیے وہ اسکالرشپ اسے دیں کہ اتنے ضروریات زندگی پوری دنیا میں کسی جگہ پر بھی نہیں. دنیا میں اللہ اکبر. اچھا اس کے علاوہ بھی کچھ سہولیات طلباء کو ملتی ہیں یہ وظیفے کے علاوہ؟ جی آپ حج عمرہ کرنے جانا ہے، عمرے کے لیے بھی آپ کو فراہم کرتے ہیں، یونیورسٹی دیتی ہے. اس لیے آپ سال بعد حج کا بھی ایک کوٹا ہوتا ہے طالب علموں کا کہ آپ طالب علم کو اتنے ہیں کہ آپ یونیورسٹی میں اتنے طالب علم ہیں کہ آپ ان کو حج کروائیں. تو اور بھی ہوتے ہیں سفر کے جو ہیں جہاز کے ہر سال آنے جانے کے، یہ سب خرچات جو ہیں یہ یونیورسٹیز ادا کرتی ہیں. صحیح. اچھا محمد صاحب آپ یہ بتائیے، آپ سب سے پرانے لگتے ہیں وہاں پہ جتنے بھی آپ کی ٹیم آئی ہے، یہ بتائیے کہ آپ وہاں پہ یعنی اگر آپ آزاد مرضی سے کوئی جیسے ہمارے یہاں طلباء ٹیوشن وغیرہ رکھ لیتے ہیں، کسی جگہ پہ پڑھانے چلے جاتے ہیں، کسی کے گھر پہ پڑھانے چلے جاتے ہیں، ایسی وہاں پہ کوئی فیسلٹی مل جاتی ہے، کوئی اجازت ہے وہاں پہ؟ اگر آپ کوئی بندہ آپ سے کوئی عربی شیخ کہتا ہے جی میرے گھر آگے پڑھا دیا کریں. جی اصل میں جو قانونی طور پہ جس طرح بھائیوں نے پہلے بتایا ہے کہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے کام ہیں جن میں باہم اتفاق ہوتا ہے سعودی حکومت کا، یونیورسٹیز کا، تو ان کاموں میں کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے شرعاً اخلاقاً، اور وہ اپرچونٹی اسٹوڈنٹ کو ملتی ہے تو اس کو وہ اویل کرتے ہیں. مثلا حج کے موقع پر بہت سارا کام والنٹیئرلی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں پاکستان حج مشن کے ساتھ مل کے، گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے. تو اس میں سعودی حکومت کی طرف سے بھی اجازت ہوتی ہے، یونیورسٹی بھی اس کو سراہتی ہے کہ ہم وہاں رہتے ہیں تو ہم وہاں آنے والے حجاج کرام کو جو اللہ تک کے مہمان ہیں ان کو انتظامی حوالے سے، شرعی حوالے سے گائیڈ کریں، ان کی خدمت کریں. جی تو اسی طرح بعض اوقات کچھ ایگزیبیشنز وغیرہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی ان کا کمپنیز کا یونیورسٹی کے ساتھ ایک پراپر ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہاں جا کے پھر جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں. تو اس طرح کے کام جو ہے صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں بات آپ بتا رہے ہیں یہ تو ملینز کی بجائے بلینز آف ریال نظام تعلیم پہ خرچ ہوتے ہوں گے، سعودی گورنمنٹ جو ہے نا وہ کرتی ہے. کیا یہ مخصوص یونیورسٹیز ہیں جہاں پر یہ اتنی فیسلٹیز موجود ہیں، یا پورے سعودی عرب کی ہر اسکول، تعلیمی ادارہ اور یونیورسٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے؟ عمران صاحب جو یونیورسٹیز غیر ملکی اسکالرشپ آفر کرتی ہیں ان میں تقریباً سیم فیسلٹیز دی جاتی ہیں، کیونکہ یونیورسٹی کا نظام حکومت کے انڈر ہے، گورنمنٹ کے انڈر ہے، اور گورنمنٹ کے لیے سبھی لوگ برابر ہیں. اور یہاں پہ ایک اور دلچسپ بات میں ایڈ کر دوں کہ یہ جو اسکالرشپ ہمیں دیا جاتا ہے اتنا ہی اسکالرشپ ہر سعودی اسٹوڈنٹ کو بھی دیا جاتا ہے. میں یہی پوچھنے والا تھا اگلا سوال کہ آپ ہی کو ملتا ہے کہ سعودی عرب والے خود بھی اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں وہاں کے؟ وہ اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں، کیونکہ اصل میں سعودیہ کی جو تاسیس یا بنیاد تھی اس بنیاد کا ایک مقصد یہی تھا کہ ہم دوسری جو ریاستیں ہیں وہاں سے اسٹوڈنٹس کو لائیں، ان کو دین پڑھائیں اور ان کو اچھے انداز سے رخصت کریں، ان کے اخراجات برداشت کریں تاکہ وہ دین کے پھیلاؤ کا ذریعہ بنے. اور اسی چیز کو لے کے، اسی وراثت کو لے کے یہ لوگ چل رہے ہیں. اسی وجہ سے اپنے بچوں کو بھی اسکالرشپ آفر کرتے ہیں اور ہمیں بھی مل جاتی ہے. اچھا مسلم صاحب، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی والدہ بھی وہاں کی پڑھی ہوئی ہیں اور آپ کے والد بھی وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، کیا وہاں پہ خواتین کے لیے بھی کوئی اسی طرح کی فیسلٹی موجود ہے؟ مثلا آپ کی پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جب ہوگی تو آپ اپنی مسز کو لے جائیں گے وہاں پہ، کوئی ایسا ہے کوئی آپ کے ذہن میں آئیڈیا؟ جی ضرور، اور ہوتا ہے عورتوں کے لیے بھی. یہ جتنی یونیورسٹیز کرتی ہیں اسکالرشپ دیتی ہیں
وہ ان کے لیے بھی کرتے ہیں. کیوں اگر جو اسٹوڈنٹ شادی شدہ ہیں تو ان کو وہ یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کی بیوی پڑھنا چاہتی ہے تو آپ ان کو لائیں, ان کا داخلہ ہوگا. جو ہمیں فیسلٹیز دیتے ہیں وہ ساری ہماری بیویوں کو ملتی ہیں. کو ایجوکیشن تو نہیں ہے؟ نہیں, کو ایجوکیشن نہیں ہے, ان کا علیحدہ نظام ہے, ہمارا علیحدہ ہے. صحیح. اچھا, اگر ایک شادی شدہ بندہ وہاں پہ چلا جاتا ہے, اپنی مسز کو بھی لے جاتا ہے, تو وہ دونوں الگ الگ ہاسٹلز میں رہتے ہیں یا ان کے لیے کوئی الگ انہوں نے سکن بنایا ہے کہ؟ نہیں, ان کے لیے ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی ہیں تو ان کو یونیورسٹی کہتی ہے کہ آپ کوئی گھر دیکھ لیں یا ہم آپ کو دے دیتے ہیں, تو اس کا کرایہ جو ہے گھر کا وہ بھی یونیورسٹی ہی پے کرے گی. اس کے علاوہ جو اخراجات ہیں بجلی کے, یہ رینٹ, سب وہ یونیورسٹی ہی پے کرتی ہے. اچھا, اس مکان کے بھی جس میں یہ میاں بیوی رہتے ہیں, یہ سب یونیورسٹی ہی پے کرتی ہیں. یہ ہمارے ملک میں ایسا نظام کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی اتنے وسائل دے, ہماری حکومتیں ہمارے بچوں کو ایسا ہی جو ہے نا وہ نظام تعلیم دے. اچھا, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کی دیگر کچھ معروف یونیورسٹیاں آپ کی نظر میں, آپ کو پتہ ہو کہ فلاں فلاں علاقے میں, صوبے میں, شہر میں, کوئی اور بھی ان جو یہ جو چند ایک جن کے آپ ٹیم ایک آپ تشریف لائے ہیں ہمارے پاس, ان کے علاوہ بھی کوئی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ معروف؟ تقریباً 27 کے قریبی یونیورسٹیز ہیں جو اسکالرشپ آفر کرتی ہیں. اچھا, تو ان میں سے جن کے ساتھ میں متعارف تھا وہ تو یہ ہیں, سب نے ذکر کر دیا ہیں. ہاں, تو نصر اللہ صاحب آپ کو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ پتہ ہوگا. جی, اس میں تقریباً یعنی 20 سے زیادہ ہی جیسے بھائی نے ذکر کیا ہے, جی 27 کے قریب یونیورسٹیز ہیں جو انٹرنیشنل اسکالرشپ آفر کر رہی ہیں. اس میں مین بڑی یونیورسٹیز تو یہی ہیں جو ان کے نمائندے آپ کے سامنے موجود ہیں. جامعہ ام القریٰ ہے, جامعۃ الامام ہے, جامعہ ملک سعود ہے, یہ ابہا ہے, جامعہ ملک خالد, اور اس طرح مجمع ایک چھوٹا سا شہر ہے یہ قصیم کے ساتھ, جیسے ہمارے قاری احسان صاحب ہیں, ان کے سٹی کے بالکل پاس ہی مجمع ایک شہر کا نام ہے. صحیح, وہاں پہ ایک مجمع یونیورسٹی ہے. اسی طرح جوف کے اندر ہے, طائف کے اندر ہے, جدہ کے اندر ہے. بہت ساری ایسی یعنی گمنام یونیورسٹیز ہیں جن کا ہمارے لوگوں کو بالکل کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا محمد صاحب, میں آپ سے ایک بڑا ایک سوال کرنے لگا ہوں, اس کو آپ جذباتی سا بھی کہہ لیں, بالخصوص ان طلباء کے لیے جو تھوڑی عمر میں جاتے ہیں, جیسے ہمارے مسلم صاحب ہیں, میرا خیال عمر میں سب سے چھوٹے یہی ہیں آپ میں سے, یہ بھی وہاں گئے ہیں. سعودی عرب میں جانے کا یا حرمین میں جانے کا ایک محبت الگ اپنی جگہ پہ, لیکن کچھ انسانی رشتوں کا بھی ایک تعلق ہوتا ہے, ماں باپ کو چھوڑ کے جانا, بہنوں بھائیوں کو چھوڑ کے جانا. تو جب آپ لوگ گئے تھے یہاں سے تو آپ کی کیا کیفیت تھی؟ دل, یہ آپ کا دل ڈولا تو ہوگا کہ کہاں امی کے ہاتھ کی جو ہے نا وہ کبھی روٹیاں کھانا اور کبھی چپیڑیں کھانا. ماں کی تو بڑی محبت کی بات ہوتی ہے نا, یہ تو ایسی ملتی نہیں ہے کہیں سے بھی. اور کہاں آپ بالکل اجنبی ماحول میں, اجنبی علاقے میں, اجنبی زبان میں اور اجنبی لوگوں میں آپ جا رہے ہیں, کیسا آپ کو محسوس وقت, کیا جذبات تھے آپ کے جب آپ پہلی بار گئے تھے؟ دیکھیں, یہ تو بالکل فطرتی چیزیں ہیں کہ انسان جس ماحول میں پلا بڑا ہوتا ہے, وہاں کی گلیاں, وہ شہر, آپ کا گھر, رشتہ دار, وہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں. صحیح, اور وہ محسوس بھی ہم کرتے ہیں, کبھی کبھی بندہ رو بھی لیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ مقصد بڑا اعلیٰ ہے. ایک تو تعلیم کا مقصد ہے, پھر حرمین ہے جس کے لیے آپ نے دعائیں کی ہیں, تو اس عظیم مقصد کے لیے آپ پھر کچھ قربانی دے دیتے ہیں. صبر کرنا پڑتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ آپ کتنی بار روئے ہیں؟ صحیح صحیح بتانا ہے, وہاں پہ جا کے گھر والوں کو یاد کر کے. تقریباً مجھے اب تک یاد ہے 4-5 مرتبہ. 4-5 مرتبہ, ماشاء اللہ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ نے وقت دیا, ہمیں بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. ناظرین کرام, یہ اس امت کا مستقبل ہیں, پاکستان کا فخر ہیں. ان لوگوں نے دیار غیر میں بیٹھ کے اپنا پاکستان کا نام روشن کیا ہے. پلٹ کے واپس آئیں گے تو یقیناً اس امت کی نوجوان نسل کو یہ پڑھائیں گے, دین سکھائیں گے, مدارس مساجد کو آباد کریں گے, اور یہ انشاءاللہ الرحمن لوگوں کو دین سے جوڑنے کا جو اللہ نے ان کو ذمہ لگایا, یہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. تو ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, یہ ہمارا فخر بھی ہیں. میں بار بار ایک لفظ دہرا رہا ہوں, اور سچ بات ہے کہ میں اس کو واقعتاً فخر سمجھتا ہوں. ہمارا فخر بھی ہیں, ہمارا اعزاز بھی ہیں. اللہ تعالی ہمارے ان نوجوانوں کو سلامت رکھے. ناظرین اکرام, اپنے میزبان محمد ابرار ظہیر کو پیغام اسپیشل پروگرام کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.